السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 21. بن یافے، میں، میری زندگی کا 21واں سال. ہم گزشتہ کچھ سالوں سے ایک ساتھ تھے. بن یافے میری زندگی میں آنے والے بدترین دوستوں کا بہترین تحفہ تھے. انہوں نے میری زندگی کو متوازن بنانے اور میری شخصیت میں نکھار پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا. مجھے یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں انسانوں کو پرکھنے کے قابل ہو گیا ہوں، لیکن یہ ضرور تھا کہ میں اب اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا تھا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی میں سب کچھ سب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے. مجھے زندگی گزارنے کا یہ فلسفہ جس شخص نے سکھایا اس کا نام بن یافے تھا. میرے دل میں ان کے لیے بے حد احترام تھا، بہت عزت تھی. مسٹر ایمرسن کے بعد بن یافے وہ دوسرے شخص تھے جن سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ مجھے رشتے دار محسوس ہوتے تھے. میں پہلے کی نسبت ان سے زیادہ احترام سے، زیادہ محبت سے پیش آتا تھا. وہ میرے ساتھ ہر جگہ کہنے کو میرے ذاتی ملازم کے طور پر موجود ہوتے تھے، لیکن میرے لیے وہ ملازم سے زیادہ میرے دوست بلکہ میرے استاد تھے. وہ سیاہ فام تھے مگر ان کے وجود سے سنہری روشنیاں پھوٹتی تھیں. وہ بولتے تھے تب بھی کوئی اچھی بات ہی سکھاتے تھے، اور جب خاموش رہتے تھے تب بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل ہی جاتا تھا. میں آکسفورڈ یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھ رہا تھا. میرے ارد گرد بہترین دماغوں کا ہجوم تھا. میرے کلاس میٹس ذہانت میں بے مثال تھے اور استاد با کمال تھے، لیکن دل کو جو خوشی بن یافے سے سیکھ کر ہوتی تھی وہ ناقابل بیان تھی. وہ میرے ساتھ لندن میں ہی رہتے تھے. میں گروپ سٹڈی کے لیے جب ہاسٹل میں شفٹ ہوتا تب بھی ان سے تقریباً ہر روز ملاقات کی کوشش ضرور کرتا تھا. مسٹر ایرک اور کوہو ابھی بھی ایک ساتھ تھے. مسٹر ایرک اب کافی بیمار اور لاچار رہنے لگے تھے، جس سے کوہو مزید خود مختار ہو گئی تھی. مسٹر ایرک کی سوشل لائف ختم ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ کوہو رات ہی نہیں دن بھی نائٹ کلبز میں گزارنے لگی تھی. وہ پہلے سے زیادہ بری روش اختیار کر چکی تھی. اسے اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں تھی. جہاں مجھے ایک دفعہ میں ہی الکوہل کے برے اثرات نے عقل سکھا دی تھی، وہیں میری ماں کے لیے الکوہل جدید زندگی کو گزارنے کا بہترین ہتھیار تھی. کوہو میری زندگی میں اب مزید درد سر نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اب اس سے مکمل لا تعلق ہو چکا تھا. میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ وہ اپنی مکمل حیثیت میں ایک الگ وجود تھی. مجھے یہ حق نہیں تھا کہ میں اس سے توقعات باندھتا اور ان کے پورا نہ ہونے پر اس سے بدگمان ہوتا. وہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ میری ماں تھی، یزدان نہیں تھی. اس نے مجھے جنم دیا تھا، پیدا نہیں کیا تھا. پیدا کرنے والی ذات کوئی اور تھی. بن یافے کی معرفت سے، توسط سے میں سیکھ گیا تھا کہ پیدا کرنے والا ہم سے بے پرواہ ہو سکتا ہے مگر لاپرواہ نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا مجھ سے لاپرواہ نہیں تھا. آپ کیوں جانا چاہتے ہیں بن یافے، مجھے چھوڑ کر واپس؟ میں نے افسردہ سے لہجے میں کہا تھا. مجھے لگ رہا تھا میں ایک بار پھر جذباتی ہو رہا ہوں. بن یافے نے مجھے مزید سروسز فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ یورپ چھوڑ کر واپس جا رہے تھے. میری بات سن کر بن یافے کی معتبر سی مسکراہٹ میرے ارد گرد پھیل گئی. میں 40 سال کا ہو رہا ہوں. مزید کتنے سال زندہ رہوں گا میں؟ میرے گھر والے چاہتے ہیں میں اب ان کے ساتھ رہوں. وہ چاہتے ہیں میں شادی کر لوں. میں ان کی بات سن کر مزید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا. آپ کو مزید محنت کرنی چاہیے بن یافے. میں متاثر نہیں ہوا. یہ شادی والا بہانہ کچھ موزوں نہیں لگا مجھے. بن یافے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی.
مسکرائیے مت بن یافے، شادی آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی ہی کمیونٹی کی کوئی بہت اچھی لڑکی یہاں بھی مل سکتی ہے۔ میں نے چڑ کر کہا۔ مجھے دل ہی دل میں اب غصہ آنے لگا تھا۔ بن یافے پھر مسکرائے۔ قدرت کی ایک عطا تو تھی ان پر۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہمیشہ سخت چٹانوں سے ابلتے میٹھے چشموں کا خیال آتا تھا۔ شادی؟ انہوں نے استفہامیہ انداز میں دہرایا، پھر اپنا رخ مکمل کر کے میری جانب موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ خود کو میرا ملازم سمجھتے تھے اور میں نے انہیں ہمیشہ اپنا استاد مانا تھا۔ شادی اہم نہیں ہے سر، موت بھی کہیں میرا انتظار کرتی ہوگی۔ میرا ماننا ہے شادی اور موت اپنے ملک میں اپنی مٹی میں ہونی چاہیے۔ مٹی کا بہت حق ہوتا ہے سر، انسان وہ حق کبھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوشش ہی ترک کر دینی چاہیے۔ میں نے بن یافے کا چہرہ دیکھا۔ ان کی کوئی بھی وضاحت مجھے مطمئن نہیں کر رہی تھی۔ انسان جہاں شادی کرتا ہے اس کی اولاد وہیں پلتی ہے، اور جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، وہاں سے اسے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ مٹی کی فطرت میں وفاداری ہے، کشش ہے۔ یہ ہمیشہ اس انسان کو اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے جو اپنی ماں کی گود سے اتر کر اس کے سینے پر قدم قدم چلنا سیکھتا ہے۔ مجھے اس جگہ سے ہمیشہ صدا آتی ہے سر، میں جہاں پلا بڑھا تھا، جہاں پیدا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں میرے بچے وہیں پیدا ہوں، وہاں کی فضاؤں میں اپنا پہلا سانس لیں۔ انہوں نے توقف کیا تھا۔ مجھے اسی ایک لمحے کا انتظار تھا کہ وہ خاموش ہوں تو میں اپنی بات شروع کروں۔ بن یافے، میرے ساتھ یہ مت کریں، میری الجھن کو مت بڑھائیں۔ آپ جائیں، اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کریں اور دوبارہ یہاں آ جائیں۔ میں نے مشورہ دینا ایک بار پھر ضروری سمجھا۔ میں نے آپ سے کہا نا، شادی ہی اہم نہیں ہے، میں اپنا باقی وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی مٹی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ باقی وقت؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بہت سال جینے والے ہیں آپ۔ بہت سے سال یا چند سال، ایک بات طے ہے سر، یہاں سے میرا دانا پانی اٹھ گیا ہے۔ میں اب واقعی واپس چلے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ رقم جمع کر لی ہے، میں واپس جا کر اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ ہے بن یافے، میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ پہلے ایک بات کا تعین کر لیجئے، آخر آپ واپس جانا کیوں چاہتے ہیں؟ شادی، موت یا سوشل ورک؟ ایک کے بعد ایک بہانہ کیوں تراش رہے ہیں آپ؟ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں سر، میری مٹی مجھے بلا رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی مٹی اسے بلانے لگتی ہے۔ مادی چیزوں میں اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ مٹی ہی ہے۔ مٹی کے دل میں آپ کی طلب بڑھتی ہے تو آپ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ میری مجبوری کو سمجھیں سر، میں بہت بے چین ہوں۔ وہ درخواست کرنے لگے تھے۔ میری تھکن میں اضافہ ہوا۔ میں نے گہری سانس بھری اور گھویا ہتھیار ڈال دیے۔ شاید مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری کوئی درخواست، کوئی التجا بن یافے کو اپنے وطن واپس جانے سے نہیں روک سکتی۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ مجھے کسی کا نہیں پتا بن یافے، لیکن اگر اس دنیا میں کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہے تو وہ میں ہوں۔ میرے دل میں آپ کا جو مقام ہے نا، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری کوئی بھی دلیل بے اثر ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ مجھے دکھ ہے کہ آپ کو اپنی مٹی سے زیادہ محبت ہے اور میرے لیے شاید آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک بار پھر چھوٹا جذباتی بچہ محسوس کر رہا تھا۔ میں کم عقل، ناچیز، ایک ان پڑھ انسان ہوں۔ میرے پاس دلیل کہاں سر، میں تو ہمیشہ سے دل کی سنتا آیا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، میرا دل بے چین ہے، مجھے خدشہ ہے۔
یا ایسے کہہ لیجیے کہ مجھے وہم لاحق ہو گیا ہے کہ میرے لیے وقت کے پاس اب گنجائش کم رہ گئی ہے۔ میری خواہش ہے سر کہ مجھے میری مٹی میں دفنایا جائے۔ مٹی انسانی بدن کا عنصر ہے سر، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کا بڑا حق ہوتا ہے۔ میں بحیثیت انسان اپنی مٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش ترک کر دوں۔ انہوں نے اپنے ہی لفظ دہرائے تھے۔ مٹی کا حق، میں نے دہرایا۔ بن یافع بہت کم لمبی گفتگو کرتے تھے، لیکن جب بھی کرتے تھے تو ان کی گفتگو کہیں محفوظ کر لینے کو دل چاہتا تھا۔ بن یافع نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہمیت صرف روح کی ہوتی ہے، جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ جسم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ روح کی ہے۔ یہ اہمیت تب اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم مر جاتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جسم کی اہمیت شروع ہی تب ہوتی ہے جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے۔ روح ہمارے اعمال، ہمارا سب کچا چٹھا لے کر عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہے۔ جسد خاکی یہیں رہ جاتا ہے اور دنیا کے کام آتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں جسد خاکی کو صاف ستھرا کر کے مٹی کے سینے میں دبا دیا جاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے میت مٹی میں چلی گئی، کام ختم۔ نہیں، انسانی بدن مرنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد دنیا میں بسنے والے انسانوں کے زیادہ کام آتا ہے۔ سائنس ثابت کرتی ہے کہ کمپوزیشن بھی کوئی چیز ہے، ایک ایسا عمل جس میں توانائی خارج ہوتی ہے اور مٹی کی خاصیت، قابلیت اور قدرت کو بڑھا دیتی ہے۔ سادہ سی بات ہے سر، مٹی یعنی انسانی جسم ڈی کمپوزیشن کے عمل میں تحلیل ہوا اور مٹی میں جذب ہو گیا۔ اچھی مٹی، اچھی توانائی، گندی مٹی، گندی توانائی۔ روح صرف اعمال نامہ لے جاتی ہے، عمل اور عمل کرنے والا بدن یہاں ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ نیک عمل کرو، نیک عمل کی تلقین کرو۔ میرے رب کی کہی ہر بات میں حکمت ہے سر، اس نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، حتیٰ کہ مردہ جسم بھی، جو دنیا والوں کے لیے ذرا بھی اہمیت کا حامل نہیں لگ رہا ہوتا۔ مٹی کا سینہ اتنا فراخ بنایا ہے بنانے والے نے کہ وہ بیکار مردہ بدن کو بھی اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے اور ڈی کمپوزیشن کے بعد اس بیکار مواد کو کھاد کے طور پر استعمال کر لیتی ہے۔ مٹی پردہ رکھنا جانتی ہے سر، اسی لیے تو اسے ماں کے برابر درجہ دیتا ہے انسان۔ بن یافع خاموش ہوئے تھے۔ ان کی بات نے ایک بار پھر میرے دماغ کو گھما ڈالا تھا۔ آپ کی اس تھیوری کا آپ کی واپسی سے کیا تعلق ہے بن یافع؟ میں مزید اکتا گیا تھا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا سر، لیکن میں نے آج تک دانستہ کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے ہمیشہ وہی کام کرنے کی کوشش کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں نے اپنے کانوں کو برا سننے سے، آنکھوں کو برا دیکھنے سے اور اپنے ہاتھوں کو برا کرنے سے ہمیشہ روکے رکھا ہے۔ میں نے خود کو ہمیشہ برائی کے مخالف سمت میں چلایا ہے۔ میں کتنا گناہ گار ہوں یا کتنا نیکوکار ہوں، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، جس کے ہاتھ میں جزا و سزا ہے۔ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میں صرف وہ کر سکتا ہوں جس کی میرے مالک نے مجھے قابلیت، اہلیت اور حکمت دی ہے۔ میں نے اپنے جسم کو ہر برائی سے بچا کر اس کی توانائی کو مثبت انداز میں محفوظ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری یہ توانائی میرے وطن کے کام آئے۔ میں اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں سر۔ وہ ایک بار پھر چپ ہوئے اور میرا چہرہ دیکھا۔ کیا میں نے زیادہ بڑی خواہش کر لی ہے سر؟ بن یافع نے ایک اور وقفہ کیا تھا۔ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے سر، یہ میرا گناہ نہیں، میری فطرت ہے۔ مٹی سے بنا انسان مٹی سے محبت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ فطرت سے غداری تو جانور بھی نہیں کرتے، اور جو انسان ایسا کرتے ہیں میری نظر میں وہ جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ میں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ فطرت اور وفاداری کا سبق مجھے پھر پڑھایا جاتا؟ میں چپ ہو گیا تھا۔
آپ کے ہاتھ بہت باکمال ہیں، ان میں کوئی ایسا جادو ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ان سے کوئی اچھا کام لیجیے گا، قدرت آپ کی بہت مدد کرے گی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ہاتھوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان دل سے پہلے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں دل کہیں بہت بعد میں بنتا ہے۔ شہادت کی یہ انگلی سب سے پہلے وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی انگلی کو اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور وحدانیت پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا عقیدہ بدل کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی موجود ہے، تھا اور رہے گا، بے شک آپ اقرار کریں یا نہ کریں، مگر اپنے دل میں اپنا عقیدہ ضرور مضبوط رکھیں۔ آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، اس پر دل سے ایمان لائیں، کیونکہ اس سے ایک نہ ایک دن آپ اللہ کو پہچان جائیں گے۔ بن یافے صومالیہ چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے یہ ان کی آخری نصیحت تھی۔ اسی سال میں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر بالآخر اپنے سب درازوں کو کھنگال کر وہ ڈائریاں نکالیں جنہیں میں گڑھا کہتا تھا اور جن میں میری زندگی دفن تھی۔ مجھے لفظوں کو اپنا ہنر بنانے کا ہنر آ گیا تھا۔ میں نے کوئی کریٹیو رائٹنگ کی کلاس نہیں لی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں لکھ سکتا تھا۔ میں اخبارات میں مراسلے بھیجتا رہتا تھا۔ میرے اساتذہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اخبارات کے ایڈیٹرز کی جانب سے بھی اچھی آراء ملتی تھیں۔ میں نے اس ساری توانائی کو مجتمع کرتے ہوئے بالآخر اپنی زندگی کی کہانی لکھ ڈالی تھی، مٹی اور موت۔ یہ میرے پہلے ناول کا نام تھا۔ یہ میری سوانح حیات تھی جسے میں نے ناول کی شکل دی تھی۔ اس ناول کا مرکزی کردار میں تھا۔ یہ کردار جب بوڑھا ہوا تو وہ بن یافے کے روپ میں ڈھل گیا تھا، کیونکہ میں انہی کے فلسفہ حیات کو اپنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بن یافے، جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، بالکل ویسا بن جاؤں۔ اس لیے میں نے اپنے ناول میں اپنی خواہشات اور تشنہ آرزوؤں کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ میں نے جب وہ ناول مکمل کیا اور اسے دوبارہ پڑھا تو مجھے حقیقی خوشی حاصل ہوئی۔ میری انگلیوں میں جو جادو تھا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا۔ مجھے الفاظ کو مہارت سے استعمال کرنے کا انداز آ گیا تھا۔ اس ناول کو پبلشر کے پاس بھیجنے سے بھی پہلے میں خوابوں میں تعریفوں کے بے پناہ خطوط وصول کر چکا تھا، مگر 3 مہینے بعد میرا ناول مٹی اور موت پبلشر کی جانب سے معذرت کے ساتھ مسترد کر دیا گیا۔ آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے، بلا شبہ آپ یہ بات جانتے ہیں، لیکن مجھے اس فلسفے پر اعتراض ہے جو آپ نے اس ناول میں بیان کیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ہے یا کوئی مذہبی پیروکار، ہر صفحے پر ایک نصیحت، کوئی رنگ نہیں، کوئی گرل فرینڈ نہیں، کوئی تھرل نہیں۔ یہ پڑھے گا کون؟ مسٹر میکنزی نے اپنے فربہی مائل وجود کو میز کے پیچھے سے سنبھالتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ میرا دل ان کے انکار کے باعث ٹوٹا ہوا تھا، مگر ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر میکنزی وہ تیسرے پبلشر تھے جو مجھے انکار کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب باتیں آپ مجھے فون پر بتا چکے ہیں۔ میں نے اپنی اکتاہٹ چھپا کر کہا تھا۔ مسٹر میکنزی نے سر ہلایا، کرسی کو آگے دھکیلا اور خواہ مخواہ دوبارہ سے میز پر پڑے کاغذات کو ادھر ادھر کرنے لگے۔ میں اسے چھاپ سکتا ہوں، مگر یہ بھی احسان کرنے کا ایک حربہ تھا کہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ مگر میں نے دہرایا، اسے تھوڑا تبدیل کرو، کوئی محبت ڈالو، گرل فرینڈ ڈالو، ٹوٹے دل کی داستان ڈالو۔ گرل فرینڈ کا ذکر ہے مسٹر میکنزی؟ آپ نے شاید غور سے نہیں پڑھا۔ وہ براؤن لڑکی جو ہیرو کو انڈیا میں ملی تھی اور بعد میں یہاں UK میں بھی وہ ساتھ تھی، مگر جس نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر وضاحت کی۔ اسی محبت کے ذکر کو پھیلاؤ میری جان، آخری صفحے تک لے کر جاؤ کہ لڑکے کو کامیاب دیکھ کر لڑکی واپس آ گئی، شرمندہ ہوئی، معافی مانگی، ایسے رو رو کر معافی مانگی کہ عوام پاگل ہو گئی،
وغیرہ وغیرہ۔ وہ اب پیپر ویٹ کو میز پر گھمانے لگے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اکتا کر کہا، پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ناول میرے حالات زندگی پر مبنی ہے۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، تم سوچو، تم لکھ سکتے ہو، بلکہ اچھا لکھا ہے تم نے، مگر اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کرو تو یہ جو میرے سامنے فقط ایک کاغذات کا پلندہ نما مسودہ ہے، یہ ایک ایپک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکرائے۔ میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے سامنے پڑا مسودہ کھولا، پھر نہ جانے کون سا صفحہ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو یہاں۔ وہ کچھ نکات بتانے لگے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمتن گوش تھا۔ مسٹر میکنزی نے میرے ناول میں بہت سارے الفاظ واضح کیے۔ وہ چاہتے تھے میں اسے تھوڑا سا تبدیل کر کے اپنا زاویہ نظر پیش کروں۔ وہ میری کہانی کو ایک نئے رخ سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کچھ باتیں بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھائیں۔ یہ ناول تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، مگر جب تک یہ تمہارے شیلف پر موجود رہے گا، جب تم ارادہ کرو گے کہ تم اسے پبلک کے لیے شیلف کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے اس پر اپنے احساس ملکیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ تمہیں اس رخ پر سوچنا ہی پڑے گا جو پڑھنے والے کی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے۔ تب تمہیں غیر جانبدار ہونا ہی پڑے گا۔ ایک ناولسٹ کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنا زاویہ نظر بالکل غیر جانبدار ہو کر پڑھنے والوں کے سامنے رکھے۔ ان کی اس بات میں مجھے دم محسوس ہوا۔ میں لکھتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسندیدگی کو جس طرح مرضی ظاہر کرتا، پڑھنے والے اسے اپنی مرضی کے معنی پہنانے کے معاملے میں آزاد تھے۔ غیر جانبدار ہونا یقیناً ایک لکھنے والے کے لیے ایک اچھی خصوصیت ہو سکتا تھا۔ میں بھی اسی نہج پر سوچ رہا تھا کہ مسٹر میکنزی نے ایک الگ موقف پیش کیا۔ یہ تو ہو گئی وہ خوبی جو کسی بھی تحریر کو کامیاب بنا سکتی ہے، مگر لکھنے والوں کو کامیاب کرتی ہے ایک اور خوبی۔ وہ ہے اس کی قلم کی مضبوط دلیل، اس کا پر اثر انداز۔ وہ جو بات لکھے اس انداز میں لکھے کہ پڑھنے والا اسے ہی درست، حقیقت اور حتمی سمجھے۔ پڑھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ لکھنے والے نے کیسے اس کے دماغ کو گھما کر اس میں اپنا موقف انڈیل دیا ہے۔ یہ خوبی آفاقی ہوتی ہے اور اس کا استعمال صرف عقلمند لکھاری ہی کر سکتا ہے۔ ایک عقلمند لکھاری ہی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ پڑھنے والے اس کی رائے سے 100% متفق ہو جائیں۔ اس لیے اس ناول میں سے منفی کرداروں کو ختم کر دو۔ وہ بہت مطمئن انداز میں اپنی بات کی وضاحت کر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو بڑا مشکور محسوس کیا۔ مجھے اچھا لگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں آئندہ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھوں گا۔ میں نے ممنون ہوتے ہوئے کہا، آئندہ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ آپ جو تبدیلیاں چاہتے ہیں میں وہ کروں گا۔ وہ کردار جو کسی قدر منفی رنگ لیے ہوئے ہیں، میں اس منفی رنگ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا، مگر میں اسے بالکل ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں گناہ گار ابھی ختم نہیں ہوئے، اور وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ ہر دور میں شکل بدل بدل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہاری بات رد نہیں کروں گا۔ مجھے بھی اچھا لگا کہ تم میری بات مان کر اپنی تحریر میں تبدیلیاں کرنے پر راضی ہو۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو کسی کے کہنے پر ایک اور ہی زاویہ نظر کی طرف لے جانا۔ میں لکھتا نہیں ہوں، مگر روز میرا واسطہ بہت سے لکھنے والوں سے پڑتا ہے۔ میں اچھے لکھنے والے کی دل سے مدد کرتا ہوں، اور اچھی تحریر کا میں دل سے قائل ہوں۔ اچھی تحریر ذہنوں پر اچھا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ بڑا مقدس کام ہے۔ اس کی اہلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، تم میں ہے۔ وہ تمہید باندھ کر تعریف کرنے کے عادی معلوم ہوتے تھے، مگر مجھے ان کی تعریف اچھی لگی۔ تعریف کسے بری لگتی ہے؟ یہ جو ایک کردار ہے،
انہوں نے اینک کو ناک پر سیٹ کرتے ہوئے کاغذ پر انگلی رکھی جہاں تمام کرداروں کی لسٹ انہوں نے چن کر خود ہی مرتب کی ہوئی تھی۔ بن یافے۔ انہوں نے اس نام پر انگلی رکھی۔ یہ وہ واحد نام تھا جو میں نے ناول میں تبدیل کیے بغیر لکھا تھا۔ بن یافے کے کردار کو ختم کر دو۔ وہ یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے دھچکا لگا، بن یافے؟ اس ناول کا بہترین کردار تھا۔ میں نے بن یافی کے تمام تر خصوصیات کو تحریر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے اپنے ہنر کا زبردست استعمال کیا تھا۔ یہ سارے ناول کی جان ہے مسٹر میکنزی، میں نے قطعیت سے کہا۔ ایک سیاہ فام جو کہ مسلم بھی ہے، اسے ہیرو بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ ہیرو نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہہ سکا تھا کہ انہوں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں مجھے دیکھا۔ ہیرو؟ اس کے گرد پورے ناول میں بھنورے کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ وہ مرکزی کردار سے زیادہ اہم نظر آتا ہے۔ ہیرو اسے پوری تحریر میں آئیڈیلائز کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ ابھی تمہیں اس بات کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے کہ فین فالوئنگ نہ بڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ فین فالوئنگ تب بڑھے گی جب تمہارے لکھے ہوئے میں لوگوں کو اپنا رنگ ہو، اپنا عکس نظر آئے گا۔ پہلا ناول کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو براہ راست ہٹ کرے۔ یہ ناول اگر تم لوگوں کے لیے لکھ رہے ہو تو وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے۔ وہ سیاہ فام ہوں گے اور نہ ہی مسلم۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے ان کی گفتگو میں ریسزم کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر جیسے اکتا کر میں نے اس کے سامنے پڑے مسودے کو دیکھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں تمہیں کامیابی کے گر سکھا رہا ہوں۔ اسے ہماری زبان میں تکنیک کہتے ہیں۔ تم نے لکھ لیا، لوگوں نے پڑھ لیا، کام ختم۔ یہ تکنیک نہیں ہے۔ تکنیک یہ ہے کہ تم ایسے لکھو کہ لوگ اسے اپنی کہانی سمجھ کر پڑھیں اور صدیوں نہ بھول سکیں۔ پھر تم نہ صرف شہرت بلکہ دولت بھی کما سکو گے۔ میں تمہیں پروفیشنلزم ہی نہیں، مارکیٹنگ بھی سکھاؤں گا۔ وہ اب بغور میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی انگلی کے نیچے لفظ کو دیکھا، بن یافے۔ میرا دل سسکا تھا، مگر مسٹر میکنزی کی بات ماننے میں میرا ہی فائدہ تھا۔ اگلے چند مہینے میں ان تمام نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ناول پر کام کرتا رہا جو مسٹر میکنزی نے مجھے سمجھائے تھے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میری منشا اور حقیقت کے برخلاف تھیں اور جن پر میرا دل راضی نہیں تھا، مگر پھر بھی میں ان کو اپنے ناول میں شامل کرتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ ناول میری زندگی کی کہانی نہیں تھا، یہ بہت تبدیل ہو چکا تھا، مگر میں بھی کیا کرتا؟ بار بار میرے ناول کا مسترد کیے جانا میرے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ مجھے ناکامی کا احساس تھکا نہیں رہا تھا بلکہ توڑ رہا تھا۔ میں نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی اور میں ادیب کے طور پر بھی اپنی پہچان بنانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ مجھے دولت کی ہوس نہیں تھی، لیکن میں مشہور ہونا چاہتا تھا۔ میں اپنا آپ منوانا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو اپنی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا احساس سے کمتری لاوا بن کر پکنے لگا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے بس ایک خواب دیکھ رہا تھا، مجھے ادیب بن کر دکھانا تھا۔ میرا جنون مجھ پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی۔ میں ایک شام اوپن ایئر کیفیٹیریا میں بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں کسی کی نگاہوں کی زد میں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی شناسا جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ کافی کے کپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جب کسی نے انگلیوں سے میز کی سطح کو بجایا۔ ہیلو، کیا میں آپ کے ساتھ کافی شیئر کر سکتا ہوں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 30-35 سال کا اچھا جوان توانا شخص تھا۔ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نگاہ دوڑائی۔ بہت سے میز خالی تھے مگر پھر بھی وہ شخص نہ جانے کیوں
میرے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ اوہ شکریہ، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں ٹیڈنل ہوں۔ میں نے گردن ہلائی۔ اس کے ہاتھ میں بھی اسٹار بکس کیپوچینو کافی کا بڑا ڈسپوزیبل مگ تھا۔ اس نے میرے کپ سے اپنے کپ کو ذرا سا ٹکرایا۔ اب کی بار گردن ہلانے کے ساتھ مجھے مسکرانا بھی پڑا۔ آج موسم کافی خوشگوار ہے، مزاج پر اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ کافی بے تکلف طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ مجھے جلدی جلدی لوگوں سے بے تکلف ہو جانے کی عادت نہیں تھی۔ میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو آپ لکھاری ہیں نا؟ ہے نا؟ اس شخص کے نئے سوال نے مجھے چونکا دیا، اور یہ سوال اس قدر بے ساختہ تھا کہ میں اپنی حیرانی کو چھپا نہیں پایا۔ میں نے آپ کو مسٹر میکنزی کے آفس میں 2-1 بار دیکھا ہے، آپ حیران مت ہوں۔ وہ خود ہی مسکرایا۔ آپ بھی لکھتے ہیں؟ بالآخر مجھے بھی پوچھنے کے لیے ایک سوال مل گیا تھا۔ ارے نہیں، اس نے کافی کے کپ والا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے انکار کیا۔ میرا بس ایک شوق ہے، اچھی کتاب پڑھنا اور پھر اسے دوستوں کو تحفتاً دینا۔ مسٹر میکنزی میرے ذاتی دوستوں میں سے ایک ہیں، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ سن کر اچھا لگا۔ کتاب پڑھنا بہت سے لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، اچھی کتاب پڑھنے والے کم کم ہی ملتے ہیں۔ میں نے رسمی سے انداز میں کہا۔ وہ مسکرایا۔ میں نے سنا ہے آپ کو بہت سی زبانیں آتی ہیں؟ اس نے پھر ایک چونکا دینے والا سوال کیا۔ نہیں جناب، یہ تو کسی نے بے پر کی اڑا ڈالی۔ تھوڑی بہت شدھ بدھ کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بہت سی زبانیں آتی ہیں۔ میں نے اپنی الجھن چھپا کر جواب دیا۔ آپ کثرے نفسی سے کام لے رہے ہیں شاید۔ میں جانتا ہوں آپ ہندی، عربی اور فرانسیسی بول سکتے ہیں۔ اس نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں دل ہی دل میں اس کی معلومات پر کافی حیران ہو رہا تھا۔ یہ سچ تھا، مجھے یہ تینوں زبانیں آتی تھیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ فرانسیسی کے علاوہ مجھے باقی دونوں زبانوں پر عبور حاصل نہیں تھا۔ میں نے وہ مسودہ پڑھا ہے جس پر آپ آج کل ازسرِ نو محنت کر رہے ہیں۔ وہ میز کی سطح پر جھکا تھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ ناول لکھ لینا اتنا بڑا کام نہیں، بڑا کام ہے اسے پبلک میں پروجیکشن دلوانا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں پہیلیاں بوجھنے میں بہت نکما ہوں، بچپن سے، میں نے اکتا کر کہا۔ وہ شخص جو چاہتا تھا اسے بتانے کے لیے اتنے موم میں سلجھانا اتنا ضروری نہیں تھا۔ میں آپ کو پروجیکشن دلوا سکتا ہوں، تمام مشہور بڑے اخبارات میں آپ کے ناولز کے متعلق مقالے چھپوا سکتا ہوں، بڑے بڑے نقاد کی آراء سے آپ کے ناول کے پچھلے صفحات کو بھر سکتا ہوں، ٹی وی پروگرامز میں آپ کی تعریف میں خبر چلوا سکتا ہوں۔ آپ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ وہ میز کی سطح پر جھک آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنا منہ بند کر لیں۔ میں اپنی زندگی سے اکتا چکی ہوں۔ اس نے سامنے کسی نادیدہ چیز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹیپو نے بھٹے کے دانوں کو منہ میں گھماتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیسی پھیکی پھیکی سی لگتی تھی۔ اس پر ماحول کا بھی کوئی مثبت اثر نہیں پڑا تھا۔ 2012 کی مارچ کے نوخیز دن بھی اسے خوش نہیں کر پا رہے تھے، حالانکہ ہر چیز کتنی مکمل تھی۔ سورج کی نرم کرنیں نئی دلہنوں کی طرح روپہلی چڑیاں اوڑھے شرمائی شرمائی پھرتی تھیں۔ ان کی جولانی عروج پر نہیں تھی، لیکن زوال کا سما بھی نہیں تھا۔ موسم سردیوں سے گرمیوں کی جانب جاتے ہوئے بہار کے اڑن کھٹولے پر سوار خوشگوار ہواؤں کے لبادے میں مست ہوا پھرتا تھا۔ بہار کا سنہرا سنہرا رنگ آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا۔ گھاس کا سبز رنگ، درختوں کے سبز پتے اور اس کا اپنا سبز کرتا
بہار کے اس سنہرے عکس سے جھلملائے جاتے تھے۔ رنگ برنگے پھول اپنا سارا مال و متاع فضاؤں کو خوشبودار بنانے میں قربان کیے دے رہے تھے۔ حواس جیسے کہیں گم ہوئے جاتے تھے۔ دل کو پتہ نہیں کس چیز سے بنایا گیا ہے، یہ اچھے رنگوں سے، اچھی خوشبو سے، اچھے لفظوں سے اور اچھی آوازوں سے مچلنے لگتا ہے۔ لیکن یہی دل جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کی جانب سے باد نسیم جیسی ٹھنڈی ہوا نہ آتی ہو تو پھر یہی دل اچھے رنگوں سے، اچھی خوشبو سے، نہ اچھے لفظوں سے اور نہ ہی اچھی آواز سے بہلایا جا سکتا ہے۔ اس کا دل بھی ضدی، ناراض بچے کی طرح بائیں پہلو میں بائیں کروٹ پر منہ بسورے اکتایا ہوا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جذبات کی اتنی بے برکتی تھی کہ ساتھ بیٹھے ٹیپو سے بھٹا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کا چہرہ پھیکا لگتا تھا۔ ٹیپو انگلیوں کی پوروں سے دھیرے دھیرے دانے الگ کرتا تھا اور پھر جب وہ مٹھی میں 10-12 جمع ہو جاتے تو انہیں پھانک لیتا۔ اس نے اس کی ہر بات کو تحمل سے سن لیا تھا۔ مجھے زندگی میں کبھی ڈاکٹر نہیں بننا تھا۔ مجھے پروفیشن پسند ہی نہیں ہے۔ میں فطرتاً مسیحائی کے قابل نہیں ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور پھر درمیان یہاں پر ہوا۔ ممی مجھے آج تک سمجھ نہیں سکی۔ ان کے لیے میں ہمیشہ احمق ہی رہوں گی۔ وہ مجھ سے خفا ہی رہتی ہیں۔ اور اختتام اس جملے پر ہوا تھا، شہروز کو میری پرواہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے لیے میرے علاوہ سب اہم ہیں۔ ساری باتیں سن لینے کے بعد ٹیپو نے حتی الامکان اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہر شخص مسیحا بن بھی نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوشش ترک کر دے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مسیحائی نبیوں کا شیوا ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، جو نبیوں کا شیوا رہا ہے وہ تمہارا پیشہ ہے۔ وہ منہ میں موجود دانے نگل کر درمیانی قصے پر آیا تھا۔ مائیں کبھی اولاد سے خفا نہیں ہوتی۔ ان کی کتابوں میں خفگی نام کے چیپٹر کی جگہ خالی ہوتی ہے ڈاکٹر۔ آخری بات کے لیے اسے مطمئن کرنا ٹیپو کو مشکل لگا تھا۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم شہروز کے لیے اہم ہو یا نہیں۔ تمہیں بس اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے کہ شہروز کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے غیر اہم ہیں۔ میں اپنی زندگی سے اکتا چکی ہوں، زارا نے سب کچھ سن لینے کے بعد کہا تھا۔ دھت تیرے کی، یعنی ابھی بھی وہیں بھائی پھیرو کے بے رنگ و روغن ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہو؟ زندگی بھی کہاں خوش ہوگی تم سے؟ اس نے ہاتھ میں بھرے بھٹے کے دانے اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جل کر کہا تھا۔ زارا نے بھی ہاتھ پھیلا کر وہ دانے لے لیے۔ ٹیپو پھر سے بھٹے کے دانے ادھیڑنے لگا تھا۔ زارا کا دل چاہا اپنا بیگ اٹھائے اور وہاں سے چلی جائے۔ وہ 90 منٹ کی ڈرائیو کر کے لاہور سے رائیونڈ ایسی باتیں سننے نہیں آئی تھی۔ ایسی باتیں سنانے والے تو لاہور میں بھی بہت تھے۔ ٹیپو کے ساتھ اس کی الیک سلیک کافی پرانی تھی۔ 1.5 سال قبل ان کی پہلی ملاقات سروسز ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ ٹیپو چند مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ لایا تھا اور ڈاکٹرز تب پہلی دفعہ ہڑتال پہ بیٹھے تھے۔ ایمرجنسی وارڈز کھلے تھے لیکن جونیئر ڈاکٹرز زیادہ تعاون کرنے پر تیار نہیں تھے۔ جب مریض تم لوگوں کے پاس آتا ہے نا تو وہ علاج کروانے نہیں آتا، وہ شفا پانے کے لیے آتا ہے جو تم لوگ نہیں دے سکتے۔ تم لوگ خود بھی جانتے ہو کہ ڈاکٹر صرف علاج کر سکتا ہے، شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ کہہ دے کہ مجھ سے مت مانگو، میں بھی ہڑتال پر ہوں، ڈر نہیں لگتا تم لوگوں کو ایسے وقت سے؟ مسیحا کہتے ہو خود کو۔ ٹیپو نے وارڈ میں موجود 2-3 ڈاکٹرز کو اچھی خاصی سنا ڈالی تھی۔ وہ سب ڈاکٹرز لڑکیاں تھیں، سو فوراً ان کے دل پسیج گئے تھے۔ ان ڈاکٹرز میں ایک زارا بھی تھی۔ دوسری ملاقات مرید کے ایک فری کیمپ میں ہوئی تھی جہاں ٹیپو والنٹیئر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ زارا کو سادہ سا ہنس مکھ انسان لگا۔ یہیں ان دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ ہوا تھا اور الیک سلیک بڑھی تھی۔ ٹیپو اکثر مریضوں کو ہاسپٹل لاتا رہتا تھا۔ اسے ریفرنس کے لیے بھی اکثر زارا کو کال کرنا پڑتی تھی۔
وہ کبھی کبھی بلا وجہ بھی ایک دوسرے کو فون کر لیتے تھے۔ زارا کو بھی وہ مخلص سادہ سا انسان اچھا لگتا تھا۔ اس کی سب سے اچھی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک بہترین سامع تھا۔ اسے لوگوں کی باتیں سننے اور انہیں برداشت کرنے کا ہنر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ اس کے سامنے دل کھول کے رکھ دینے کو دل چاہتا تھا۔ زارا کو اس سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا تھا، اور چونکہ وہ اس کے سرکل کا نہیں تھا، اس لیے اس سے پرسنل ڈسکس کرتے ہوئے اسے کبھی یہ خدشہ لاحق نہیں ہوا تھا کہ بات ممی تک پہنچے گی۔ وہ ایک بار پہلے اس کے گاؤں فری کیمپ کے لیے بھی آئی ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ صرف اپنی خاطر آئی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے ذہنی طور پر ماحول بدلنا راس آ سکتا ہے، سو وہ اسی لیے یہاں آئی تھی۔ اور ٹیپو طنزیہ باتیں کر کے اس کا دل جلا رہا تھا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم کھانا نہیں کھاتی، تمہارے اندر کمزوری ہے۔ ٹیپو نے پھر اس کے ہاتھ میں دانے دینے چاہے تھے۔ زارا نے ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس نے پہلے سے موجود دانے بھی ٹیپو کے ہاتھ میں واپس رکھ دیے۔ میرا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ میں واقعی پاگل ہوں۔ میں ان لوگوں میں ہمدرد ڈھونڈتی پھر رہی ہوں جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میں چاہتی کیا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے اچھا مجھے بتاؤ تم چاہتی کیا ہو ڈاکٹر؟ اس کا ارادہ بھانپ کر ٹیپو نے کہا تھا۔ وہ دونوں لہلہاتے کھیت کے ایک طرف پگڈنڈی سے نیچے اتر کر ایک چبوترے نما بینچ پر بیٹھے تھے۔ زارا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے مزید وقت ضائع کر کے کیا حاصل ہو جانا تھا؟ ایسے ناراض ہو کر مت جاؤ۔ مہمان ناراض ہو کر چلا جائے تو سارے گاؤں والے تھو تھو کرتے ہیں، ناک کٹ جاتی ہے بندے کی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ زارا نے ایک نظر اسے دیکھا اور نرم پڑ گئی۔ ٹیپو کی ایسی ہی عادت تھی۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں مجھے آپ جیسے لوگ ایسے ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں جیسے میں بے وقوف ہوں۔ وہ میری عزت کریں، میرا احترام کیا جائے، میری خوشنودی کا خیال رکھا جائے، میرے رونے کو سوپ سیریل نہ سمجھا جائے، مجھ سے محبت کی جائے، میرے سینئرز میری تعریف کریں کہ میں سب سے اچھی ڈاکٹر ہوں، وہ مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ممی مجھے بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیں اور شہروز مجھے اہمیت دے، صرف مجھ سے محبت کرے، مجھے ہر چیز پر ترجیح دے، اسے میں ہی میں نظر آؤں، اس کے دل پہ صرف میرا قبضہ ہو۔ وہ چلتے چلتے بول رہی تھی۔ ٹیپو بھی ساتھ چلنے لگا۔ اس کی خواہشات کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ ٹیپو کے چہرے کے تاثرات ہر خواہش پر تبدیل ہو رہے تھے۔ آخری خواہش پر وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر ہلا کر چپ ہو گیا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا زارا کو شہروز نام کا عرضہ لاحق ہے۔ میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں؟ تمہیں بہت ساری چیزیں چاہیے اور زندگی میں اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کا ایک گر ہے۔ جس چیز کی طلب ہے اسے بانٹ دو، اسے اپنے پاس چھپا کر نہ رکھو، دوسروں کو دے دو۔ اس طرح وہ چیز پلٹ کر آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ یعنی علم چاہیے تو جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دو۔ محبت چاہیے تو اللہ کے بندوں میں محبت بانٹ دو۔ عزت چاہیے تو اللہ کے بندوں کو عزت دو۔ یعنی جو چاہیے وہ اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دو۔ محبت، دولت، عزت، علم، رزق، جو بھی چاہیے ہو اسے اپنے پاس نہ رکھو، اسے محدود نہ کرو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے راستہ دو تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر 2 گنا 4 گنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ زارا نے چلتے چلتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ ایسا ہی تھا، عام سا، کم پڑھا لکھا، لیکن زارا کے کام ہمیشہ آ جاتا تھا۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو ڈاکٹر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سکون مل جائے گا کیا؟ زارا کو پتا تھا اسے کس چیز کی کمی ہے۔ ٹیپو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر یکدم اس کے سامنے آ گیا، ایسے کہ اس کا راستہ رک گیا تھا۔ بے شک اللہ کے بندوں کو بے سکون کرنا چھوڑ دو۔
وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، وہ بولا تھا۔ زارا پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کی جانب اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں گھمانی شروع کی تھیں، جیسے جادوگر فلموں میں گھمایا کرتے ہیں جب کوئی منتر پڑھا جا رہا ہو۔ وہ سابقہ انداز میں مسکراتے ہوئے چند لمحے ایسے ہی کرتا رہا۔ زارا پہلے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بچگانہ طرز عمل تھا۔ جس لمحے زارا مسکرائی، اس لمحے ٹیپو نے اپنی مٹھی بند کر لی تھی، جیسے کوئی تتلی دبوچ لی ہو، اور پھر اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر زارا کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس میں وہ نادیدہ دبوچی ہوئی چیز رکھ کر اس کی ہتھیلی بند کر دی تھی۔ یہ لو، یہ تمہاری ساری بے سکونی میں نے تمہاری ہتھیلی میں بند کر دی ہے۔ گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا اور قبلے کی طرف منہ کر کے اس ہتھیلی پر پھونک مار دینا، ساری بے سکونی اللہ کے سپرد کر دینا اور کہنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے لیے کبھی بے سکونی کا موجب نہیں بنوں گی۔ انشاءاللہ تمہارا سکون تمہیں مل جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا۔ شکر ادا کرنے کی اہلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ شکر گزاری ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بطن سے سکون جنم لیتا ہے۔ اس لیے کثرت سے شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کچھ باتوں میں اپنے بندوں کی طرح ہوتا ہے۔ اسے بھی جو چیز پسند ہے وہ اسے بانٹ دیتا ہے تاکہ اس کی کثرت میں اضافہ ہو۔ وہ انسان کو شکر گزار ہونے کے لیے بے تحاشا مواقع دیتا ہے، کیونکہ اسے کثرت سے ملنے والی شکر گزاری پسند آتی ہے۔ زارا نے اس عام سے انسان کا چہرہ دیکھا تھا جہاں بہار کے سنہرے رنگ سے بھی زیادہ سنہرا رنگ تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو مزید سختی سے بند کر لیا تھا۔